بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور 24 مئی ہے۔ یہ میرے پیچھے جو منظر نظر آ رہا ہے نا، یہ تحریک انصاف کا G84 والا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد والا، جس پر رات گئے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے آپریشن کیا اور یہاں جو تجاوزات جو تھیں ان کے بقول ان کو مسمار کر دیا گیا۔ وہ پیچھے بالکل جو کنٹینر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک واش روم ہے اور اس کو الٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا گیا ہے، فرنٹ سے چیزیں توڑی گئی۔ یہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آج دن میں کیا صورتحال ہے، اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو ہے وہ باہر ٹینٹ لگا کر اس وقت جو ہے وہ اپنا اجلاس کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو سر دست اہم موضوع ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آج شاعر اور ادیب صحافی احمد فرحات کی جو گمشدگی ہے اس کے حوالے سے سماعت کی۔ بہت امپورٹنٹ سماعت تھی اور اس میں جو ریمارکس آئے وہ بہت امپورٹنٹ بھی کہہ لیں، خطرناک بھی کہہ لیں، دھماکہ خیز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ آج بہت بڑی جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 29 مئی کو انہوں نے طلب کر لیا ہے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کو، ISI کے سیکٹر کمانڈر کو، اور جو ریمارکس دیے ہیں انہوں نے، قمر صاحب وہ جو ریمارکس انہوں نے دیے کہ سیکٹر کمانڈر ہمارے SHO کے برابر ہے، یہ لفظ ہمارے SHO جو ہے اس کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عبید بھائی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پچھلی سماعت میں بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو احمد فرحات کی فیملی ہے یا ان کے جو وکیل ہیں وہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں ISI کے اوپر کہ انہوں نے اغوا کیا ہے احمد فرحات کو۔ تو جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کیا یہ الزام درست ہے یا یہ الزام درست نہیں ہے، آپ اپنا جواب جمع کروائیں۔ وہ جواب جمع کروانے کا ہی یہ معاملہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بات چیت اس بات چیت تو نہیں کہہ سکتے، یہ قانونی کارروائی ہے، اور جو سماعت ہے وہ اس لیول پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اب سیکٹر کمانڈر سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں۔ اچھا، پچھلی پیشی پہ جواب جمع ہونا تھا، لیکن SSP نے کہا کہ جی وہ خود ملے نہیں اور ان کا کوئی نمائندہ تھا، اسے جواب دے دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس سے جسٹس محسن اختر کیانی مطمئن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ خود یہاں پر آئیں اور اپنا جواب جو ہے وہ پہلے سے ہی پولیس کو بیان اپنا جو ہے وہ جمع کروائیں اور یہاں پر آ کر SSP آپریشن کو کہا ہے کہ بیان جا کے ریکارڈ کریں، بالکل بیان ریکارڈ کریں۔ 29 مئی کو انہوں نے کہا یہاں پیش ہو، ایگزیکٹلی، لیکن ہمارے SHO کے برابر ہے۔ مجھے اس جملے میں بہت بڑی سائنس میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ دیکھیں، اس طرح کی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو آج سے پہلے ایسے کبھی بھی معاملات عدالتوں کے اندر بنے نہیں ہیں۔ جب بھی کچھ مخصوص اداروں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، خفیہ اداروں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، جب نام آتا ہے ISI کا، IB کا اور خفیہ اداروں کا، تو اس وقت بڑے حیران ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا کام پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ غیر مقدس ہے نا، نام نہیں لیا جاتا، کہہ سکتے ہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ عدیل سرفراز صاحب ہمارے بڑے اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے، ان کے دور میں ایک مخصوص میٹنگ ہونی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے تھے ان کو بلایا گیا تھا، اور جب تمام کی کرسیاں لگا دی گئی تھی تو وہاں پر کچھ مخصوص لوگ تھے ایک ادارے کے، انہوں نے کہا کہ ہم IG کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا لیول یا ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہت الگ نوعیت کے ہیں، تو ہم IG کے ساتھ اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے، جس پر آصف سعید کھوسہ نے ان کو پھر یہ جواب دیا تھا کہ پھر میرے خیال میں میٹنگ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر میٹنگ بھی ختم کر دیتے ہیں اور اپنا کام جا کے ظاہر ہے ختم کرنے کا کہہ دیا گیا، تو پھر مجبوراً ان کو وہاں پر پھر جو ہے وہ بیٹھنا پڑا، کیونکہ وہ شاید یہ شروع سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ بالائے ماورائے قانون بہت اوپر جا کے سپیریورٹی کمپلیکس کہہ سکتے ہیں، یا پھر شروع سے میرے خیال میں ہم نے ٹریٹ ہی ایسے کیا ہے کہ یار یہ جو ہیں وہ جواب دہ بھی نہیں ہے، یہ کسی بھی طرح سے اس لیول پہ ہیں کہ جن سے نہ سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیول پہ ہے کہ نہ یہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہم بظاہر عام شہری ابھی تک یہ سمجھتے رہے تھے جب تک ہماری آنکھوں کا آپریشن نہیں ہوا، لیکن اب معاملات اس طرف آ گئے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، پھر جب یہ سماعت کے دوران یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے یہ بات ہوئی کہ وہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر میرے سامنے IG انسپیکٹر جنرل آف پولیس کھڑا ہے، SSP آپریشن کھڑا ہے، کیا یہ پاگل لوگ ہیں کہ ان کو میں بلاؤں اور یہ بھاگے آ جائیں اور سیکٹر کمانڈر کو بلایا جائے اور وہ نہ آئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سیکٹر کمانڈر SHO ہمارے SHO کے برابر ہے، یہ پھر انہوں نے اس تناظر میں کہا کہ جب IG آ سکتا ہے، جب SSP آ سکتا ہے تو SHO لیول کا جو ایک افسر ہے وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ بہرحال ایک ریزن اس کی، میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، سوری،
ایک ریزن اس کی یہ بالکل ضرور ہے کہ اگر ایک کوئی آفیسر خفیہ ادارے سے ہے تو اس کی آئیڈینٹی، اس کی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ایک موضوع حد تک ہی ڈسکلوز ہونی چاہیے، یہ باتیں بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر قانوناً دیکھیں تو اگر قانون بلائے، عدالت بلائے تو ظاہر ہے انہیں پیش ہونا چاہیے. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہے. اور میں آپ کو ایک عبید صاحب ایک اور چیز بتاؤں کہ شروع سے لے کر اب تک جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں، عمران خان صاحب حکومت سے گئے اور حکومت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک سینکڑوں ایسی چیزیں ہو چکی ہیں جو پاکستان کے 75 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوئی. فرسٹ امپریشن کیسز ہیں، یہ بھی فرسٹ امپریشن کیس ہے جس میں بلایا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بندہ گم ہوا، سیکٹر کمانڈر کو بلانے کی دھمکی ہی عدالت لگاتی تھی تو وہ بندہ ایک آدھ دن میں واپس آ جاتا تھا. اب بندہ بھی واپس، اب بھی بندہ واپس بھی نہیں آ رہا. عطر من اللہ صاحب کے دور میں ایسا ہوا ہے. محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے اٹارنی جنرل کی کوششوں سے پہلے بھی لوگ مسنگ پرسن جو بلوچستان کے تھے وہ اس طرح کی باتیں ہوئیں، وہ بازیاب ہو چکے ہیں. تو اب یہ معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ نہ بندہ بازیاب ہو رہا ہے اور نہ ہی جن کو بلایا جا رہا ہے وہ جواب پچھلی ہیئرنگ جو ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، آئی ایس آئی نے کہا ہے. اور لیکن اٹارنی جنرل جس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس سے صاف یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بندہ مان گئے کہ ہمارے پاس ہی ہے. اور پھر 3 دن کا ٹائم دیا گیا عدالت کی طرف سے. یہ کہہ رہے تھے 2 سے 4 دن دے دیں. انہوں نے کہا جمعے تک جو ہے پیشی دوبارہ ہوگی، جمعے والے دن، اور اس سے پہلے بندہ آ جائے. انہوں نے کہا جی سفید جھنڈا لہراتے ہیں، بندہ آ جائے گا، سب کچھ ہوا، لیکن بندہ نہیں آیا. بہت سو کو لگ رہا تھا آ جائے گا شاید جمعے رات کی رات. اچھا سفید جھنڈے کی بھی ایک سٹوری ہے. میرا خیال ہے وہ سٹوری شاید وہ یہ نا جو ریمارکس آئے اور دیکھیں نا سفید جھنڈا اٹارنی جنرل نے لہرایا، جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کو ریگارڈ کیا، اس کو ریگارڈ کیا، ٹائم دے دیا. اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اگلی پیشی تک احمد فرحاد کو بازیاب کروائیں. انہوں نے گارنٹی نما ایک یقین دہانی کروائی کہ ہم کوشش کریں گے، سارے وسائل بروئے کار لائیں گے اور اگلی پیشی سے پہلے ریاست کا یہ وعدہ ہے. تو آج ریاست تو ناکام ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر احمد فرحاد ابھی تک پیش نہیں ہوا یا ابھی تک اس کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا تو یہ ریاست کی ناکامی ہے، جیسے پچھلی سماعت پر بھی انہوں نے کہا. تو اب پچھلی دفعہ جب جھنڈا لہرایا تھا اٹارنی جنرل نے، اس کے بعد کیا ہوا؟ محسن اختر کیانی نے ٹائم دے دیا. ٹائم دینے کے بعد محسن اختر کیانی کی یہ کمزوری سمجھی گئی اور حکومتی وزراء نے آ کر پریس کانفرنسز ان کے خلاف کرنا شروع کر دی. پیمرا نے پابندی لگا دی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو تنقید کی گئی، فیصل واوڈا کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب وہ اگر جھنڈا آپ نے لہرایا اور محسن اختر کیانی صاحب نے اگر اس کا ریگارڈ کیا تو بھائی آپ بھی تو اپنے جھنڈے کے جو لہرانے کا کچھ تو پاس رکھیں. تو میرے خیال میں اٹارنی جنرل ججز کو تو کوشش کرتے ہیں منانے کی، ججز کو ایک برج کا کردار ادا کرنے کی، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو مسائل ہیں ججوں سے ان کو بھی جو ہے ایک پراکسی بن کے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے بڑے بیان آ چکے ہیں. اچھا پوائنٹ شروع یہ ہوا تھا کہ ایس ایچ او کے ایکویلنٹ اس کو بتانے کا مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے جمہوریت اور سول سپرمیسی کا علم اٹھا لیا ہے ایک جج ہوتے ہوئے. جی اچھا اس میں مجھے لگتا ہے ایک ایشو وہ بھی ہے جو ان کے داماد کے بارے میں خبر آئی تھی کہ اس کو اٹھا لیا گیا اور ٹارچر کیا گیا، وہ جو ٹیرین کیس واقعے کے بعد وہ. ٹھیک ہے بالکل. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کا بھی ان کے اندر ہے، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر اس کا اظہار ابھی تک نہیں کیا. اوپر سے گورنمنٹ نے پیمرا نے، مطلب ظاہر ہے پیمرا کے پیچھے گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، جو اصل گورنمنٹ ہے وہی ہوتی ہے، پابندی لگا دی. عدالت کا جی ریمارکس نہیں آئیں گے، سب کچھ نہیں آئے گا. تو اس کا انہوں نے توڑ یہ نکالا کہ اب انسانی حقوق کے جو کیس ہیں خاص طور پہ جو اغوا برائے تاوان یا اس طرح کا اغوا کے جو کیسز ہیں ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں لائیو براڈ کاسٹ جو ہیں وہ کروانے کا میں حکم دے سکتا ہوں. اس میں عدالت کے اندر جب آج بات ہوئی تو اس وقت وہاں پر ایمان مزاری بھی موجود تھی. حامد میر صاحب نے جو ہے نا وہ سوال کیا، میرے پاس تمام معلومات موجود ہیں، آپ کی ناظرین کے سامنے رکھتے چلتے ہیں. انہوں نے صحافیوں کے بارے میں نا بات کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو ملک میں مشکلات کا سامنا ہے. آپ کے ریمارکس کے بعد وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی. پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے کہ ہم عدالتی کارروائی نشر نہیں کر سکتے، یعنی ہم کوئی بھی ایک ٹکر جو ہے عدالتی کارروائی کا وہ چلا نہیں سکتے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن میرے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن، حامد میر صاحب نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف لائیو سٹریمنگ رپورٹ کی جا سکے گی. پھر محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پہلے تو میں یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ تمام کارروائی جو آج ہو رہی ہے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں، اس بات کی رپورٹ کرنے کی اجازت ہے. ایک تو یہ ہوگی. دوسرا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ٹی وی والوں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. تو آئندہ جب بھی مسنگ پرسن کا کوئی بھی کیس ہوگا ہم جو اپنی کارروائی ہے وہ لائیو چلائیں گے. مطلب اچھا توڑ نکالا ہے، لیکن اس میں بھی ایک رکاوٹ ہے
کہ انتظامی طور پر محسن اختر کیانی صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے یا نہیں، اس پر بات کرنی کہ سینئر کونی جج ہیں ہائی کورٹ کے، تو بالکل ہیں، لیکن پھر بھی انہیں میرے خیال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو رضامندی ہے، ان کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہوگی، اور اس کے بعد چلیں خیر دیکھتے ہیں آگے 27 مئی کو نیا ہفتہ سٹارٹ ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے، 29 مئی کو پیشی ہے، سیکٹر کمانڈر دیکھتے ہیں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے محسن اختر کیانی جس لیول پہ چلے گئے نا، آپ سول سپرمیسی کا عالم بھی اٹھا لیا انہوں نے، اور جو عدلیہ کے خلاف ظلم ہو رہا تھا انہوں نے خود کہا ہے نا کہ عدلیہ جو ہے اس کو کسی کا متحد نہ سمجھیں، اور جس طرح پش بیک کیا جا رہا ہے، اور جو سپیریورٹی کمپلیکس تھا نا کہ آپ اندازہ کریں ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر جاتا ہے بیان ریکارڈ کرنے سیکٹر کمانڈر کا، وہ ملتے نہیں ہیں، نمائندہ بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے، مطلب سپیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کے بعد وہ پیش بھی نہیں ہوتے، اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ایک ایس ایچ او کے برابر ہے۔ اس سے پہلے وہ انہوں نے کہا تھا بریگیڈیئر گریڈ 18 کا ہوتا ہے، اس پہ جو رولا مچا، اس کو تو یہی نہیں پتا جج کو کہ بریگیڈیئر 18 گریڈ کا ہوتا ہے یا 20 کا ہوتا ہے، یہ وہ مطلب اس طرح کی چیزوں کے اوپر شور۔ تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ایک تو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ جو کچھ ہوا، اور پھر جو ملک میں ہو رہا ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص کو بازیاب کرانے کی بات نہیں ہے، پوری ریاست کو بازیاب کرانے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا پوری قوم کی رہائی کا اب یہ معاملہ ہے۔ اس میں ایک اور بڑی عام بات یہ ہوئی کہ جب محسن اختر کیانی صاحب سوال کر رہے تھے کہ پھر آپ یہ کام تو پولیس کا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیز یا تو تھانے ان کو بھی بنا کے دے دیں نا، انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے پھر یا تو ان کو بھی تھانے بنا کے دے دیں۔ اس بات پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، ان کو تھانے بنا کے نہیں دیے جا سکتے، وہ غیر آئینی ہے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا غیر آئینی، تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملات سارے نا اس تناظر میں ہو رہے تھے، پھر انہوں نے اس چیز کو چلیں یہ اپڈیٹ تھی اب تک کی محسن اختر کیانی صاحب کے معاملے کی۔ احمد فراد ابھی تک تو بیچارے بازیاب نہیں ہو سکے، جو ان کے ساتھ اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا کیا نہیں ہو رہا ہوگا، اور ابھی خبر آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ مالم جبہ یا ناردرن ایریا کی جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ویسی ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے، پولیس نے جو خبر دی ہے، جیسے آئی جی پنجاب نے عمران ریاض خان کی گمشدگی کے دوران لاہور میں ہائی کورٹ کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ جی ان کی لوکیشن جو ہے وہ افغانستان کی ٹریس ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں مالم جبہ کی لوکیشن کیوں ٹریس ہو رہی ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو پھر پہلے بھی جو لوگ غائب ہوئے تھے آ کر بتاتے تھے کہ ہم چلہ کاٹنے گئے تھے یا ہم ناردرن ایریا کی سیر کرنے گئے تھے، وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے۔ ان کی اہلیہ کو آلریڈی ان کے فون سے کال آ چکی ہے کہ آپ کیس واپس لے لیں، وہ واپس آ جائیں گے۔ تو اب یہ بھی آج عدالت کے اندر ڈسکس ہوا، ایڈوکیٹ مزاری نے یہ بھی بات بتائی کہ ان کے اوپر تشدد کے بھی چانسز ہے، کیونکہ اگر وہ تشدد کریں گے، وہ اگر جاں بر نہ ہو سکے، ان کو کوئی نقصان ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ کنفیشن لینے کی کوشش تو ظاہر ہے اس صورتحال میں کی جائے گی، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے رکھا ہوا تھا، جی ہم سے غلطی ہو گئی، تو یہ تو میرے خیال میں بڑا کنفیشن ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگلا ہفتہ انشاءاللہ شروع ہوتا ہے، پھر 29 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک یہ لیتے ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ابھی اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ یا ہو سکتا ہے وہ ویڈیو اس سے پہلے لگ جائے، جو تحریک انصاف کے اس وقت مرکزی سیکریٹریٹ کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت میرے پیچھے ہے، اور سارا کچھ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں، اجلاس چل رہا ہے اس وقت، تو وہ بھی چیز آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔